اللہ اکبر. حضور علیہ السلام کو جب اللہ نے رحمت للعالمین فرمایا نا تو مفسرین فرماتے ہیں, جلالین میں بھی موجود ہے, مفسرین فرماتے ہیں ای راحمن للعالمین. رحمت للعالمین کی تفسیر میں مفسرین فرماتے ہیں ای راحمن للعالمین. حضور علیہ السلام عالمین پر رحم کرنے والے راحم ہیں. اور اس سے پہلے سنیے, کئی ذا رحمت للعالمین, را رحمت للعالمین. حضور علیہ السلام کو اللہ نے تمام رحمتوں کا مالک بنا کر بھیجا ہے. حضور علیہ السلام کو اللہ نے رحمت کا کوئی اعزازی عہدہ نہیں دیا کہ میرے حبیب علیہ السلام یہ رحمت کا عہدہ تو دے رہا ہوں لیکن رحم بس اس پہ کرنا ہے جس کے لیے حکم ہوگا, یا یہ عہدہ تو دے رہا ہوں لیکن یہ اعزازی عہدہ ہے. آج بڑے بڑے ایسے عہدے ہوتے ہیں کہ عہدہ تو مل جاتا ہے لیکن اختیار کچھ نہیں ہوتا. بندہ کرسی پہ تو بیٹھ جاتا ہے لیکن اس بیچارے کے بس میں کچھ نہیں ہوتا. بندے کے پاس اقتدار تو ہوتا ہے, کرسی تو ہوتی ہے, مسند تو ہوتی ہے, لیکن رائے برابر بھی اس کو ذاتی فیصلہ کرنے کا اختیار نہیں ہوتی. آج کئی مقامات پہ آپ کو مثالیں ایسی نظر آتی ہوں گی دنیا بھر میں, لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے رحمت کا کوئی اعزازی عہدہ نہیں دیا کہ میرے حبیب علیہ السلام یہ رحمتیں تمہیں دے رہا ہوں, ان کو سنبھال کے رکھنا کسی کو دینا نہیں ہے, یا یہ رحمتیں تمہیں دے رہا ہوں بس اس کو دینا ہے جس کو میں دینے کو کہوں گا. نہیں, ای ذا رحمت للعالمین. اللہ کریم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام رحمتوں کا مالک بنا کے بھیجا ہے. مثال کے طور پہ یہ موبائل میرے پاس ہے, ٹھیک ہے, یہ میرے پاس دینے کا اختیار بھی ہے کیونکہ میں اس کا مالک ہوں. ابھی چاہوں تو جس کو چاہوں دے ڈالوں, کوئی مجھ سے پوچھے گا نہیں کیونکہ اس کا مالک ہوں, جس کو چاہوں دے ڈالوں. یہ مائک میرے پاس ہے, اس وقت میرے پاس ہے, اس وقت یہ میرے پاس ہے, اس وقت میں اس پہ بیان کر رہا ہوں, میرے پاس ہے لیکن مجھے دینے کا اختیار نہیں ہے, ادھارا ملا ہے. اگر بیان کر لوں گا تو مجھے یہ مائک واپس کرنا ہے. اگر میں یہ فون کسی کو دینے لگوں گا تو میرے سے کسی نے سوال نہیں کرنا, لیکن اگر میں اس کے تار اتار کے کسی کو دینے لگوں گا فوراً وہ بھاگ کے آ جائے گا, اور بھائی تمہیں تقریر کے لیے دیا ہے, تقریر کرو, مائک میرا مجھے واپس کرو. اللہ نے یہ نہیں فرمایا میرے حبیب علیہ السلام یہ رحمت کا عہدہ دیا ہے جب تک جسے کہوں دیتے رہنا, لیکن اس میں اختیار نہیں ہے. اللہ نے فرمایا حبیب تمہیں تمام رحمتوں کا مالک بنا رہا ہوں, خزانے میرے ہیں, تصرف تمہارا ہے, جب چاہو جسے چاہو جہاں چاہو میرے خزانوں سے جتنا چاہو دے دو, نہ کوئی روکے گا نہ کوئی ٹوکے گا. سارے خزانوں کا مالک بنا کے بھیج رہا ہوں. اور ای راحمن للعالمین, حضور علیہ السلام عالمین پر رحم کرنے والے ہیں. عالمین مرحوم ہے اور حضور راحم ہے. اب اس سے مراد کیا ہے؟ راحم کے لیے 4 چیزوں کا ہونا ضروری ہے. اسی نقطے پہ میں نے اپنی بات کو ختم کر دینا ہے, آپ کی بھرپور توجہ درکار ہے. راحم کے لیے 4 چیزوں کا ہونا ضروری ہے. ان 4 میں سے ایک بھی کم ہو جائے تو انسان راحم نہیں ہو سکتا, رحم کرنے والا نہیں ہو سکتا. اور یہ بڑی آسان بات ہے, آپ کو آرام سے سمجھ آ جائے گی. 4 چیزوں کو ہونا ضروری ہے. مثال کے طور پہ زندہ رہنے کے لیے دل کا دھڑکنا ضروری ہے, سانس کا آنا ضروری ہے. اسی طرح رحم ہونے کے لیے 4 چیزوں کا ہونا ضروری ہے. سب سے پہلا یہ کہ رحم زندہ ہو. بھئی مردہ کسی پہ کیا رحم کرے گا, رحم کا زندہ ہونا ضروری ہے. اب حضور کو اللہ نے فرمایا رحمت للعالمین. بتاؤ اگر حضور نہیں ہے تو مجھے بتایا جائے, کیا عالمین میں صرف صحابہ شامل تھے؟ کیا عالمین میں صرف انصار شامل تھے؟ کیا عالمین میں صرف اس دور کے لوگ شامل تھے؟ کیا قرآن کا یہ حکم پناہ ہو چکا ہے؟ کیا قرآن آپاکی نہیں ہے؟ اگر عالمین میں سب شامل ہیں, اگر قرآن کا یہ حکم پناہ نہیں ہوا, اگر قرآن آپاکی ہے تو مان لو صاحب رحمت ہے تو رحمت ہے. اگر کوئی کہے کہ دھوپ ہے لیکن سورج نہیں تو وہ پاگل ہے. اگر کوئی کہے کہ بارش ہے لیکن بادل نہیں تو وہ پاگل ہے. اسی طرح اگر کوئی کہے کہ رحمت ہے لیکن صاحب رحمت نہیں تو وہ منافق ہے. اگر رحمت ہے تو مان لو صاحب رحمت بھی گنبد خضرا میں زندہ جلوہ گر ہے. پھر اللہ رحم کے لیے ضروری ہے کہ رحم جس پر رحم کر رہا ہے اس کے حال سے واقف ہو. رحم جس پر رحم کر رہا ہے اس کے حال سے واقف ہو. اگر کوئی ڈاکٹر کے پاس جائے اور کہے کہ ڈاکٹر صاحب میرا علاج کرو, اور ڈاکٹر پوچھے کہ بھئی تمہیں تکلیف کیا ہے, وہ بولے یہ تو میں نہیں بتاؤں گا تکلیف کیا ہے, تو ڈاکٹر بولے گا دماغ کا مسئلہ ہے, دماغ کا علاج کراؤ. جب تک تکلیف نہیں بتاؤ کہ میں تمہارا علاج کیسے کروں گا.
میرے سامنے یہاں آ کے کوئی رونا شروع کر دے کہ مجھ پر رحم کرو، اور میں پوچھوں تم رو کیوں رہے ہو، تکلیف کیا ہے، وہ نہ بتائے تو مجھے کیسے پتا کہ اس کی تکلیف کیا ہے، میں اس کے رحم کیسے کروں گا؟ رحم کے لیے ضروری ہے کہ جس پر رحم کر رہا ہے اس کے حال سے واقف ہو۔ تو پتہ چلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین ہے، عالمین کے ہر وقت ہر ذرے کے حال سے مصطفیٰ آگاہ بھی ہیں اور واقف بھی ہیں۔ اور یہاں پر جلال الدین سیوطی کہتے ہیں، امام جلال الدین سیوطی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے غلاموں سے تو اتنا واقف ہے کہ اگر دنیا کے کسی مقام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام کے پاؤں میں کانٹا چبھتا ہے، غلام کو خود کو بعد میں پتا چلتا ہے، مدینہ پاک میں رسول اللہ کو پہلے خبر ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ رحم کے لیے ضروری ہے کہ جس پر رحم کر رہا ہے اس کے حال سے بھی واقف ہو۔ تیسری چیز رحم کے لیے ضروری ہے، صرف زندہ ہی نہ ہو، نیرا حال سے واقف ہی نہ ہو، بلکہ جس پر رحم کر رہا ہے اس پر رحم کرنے کو اختیار بھی رکھتا ہو۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اس پر رحم کرنے کو اختیار بھی رکھتا ہو۔ اب یہاں کوئی رو پڑے بھئی مجھے وزیر اعظم بننا ہے، میں اس کے حال سے بھی واقف ہوں، زندہ بھی ہوں، لیکن اس بیچارے کے لیے میں کیا کر سکتا ہوں؟ اگر کوئی کسی کی میت پہ جاتا ہے، وہاں ان کو روتا دیکھتا ہے، وہاں زندہ بھی ہے، ان کے حال سے بھی واقف ہے، لیکن ان پہ مدد نہیں کر سکتا، کیونکہ ان کی مدد اس صورت میں ہوگی کہ مردے کو زندہ کر دیا جائے، اس پر وہ اختیار نہیں رکھتا۔ رحم کے لیے ضروری ہے کہ جس پر رحم کر رہا ہے اس پر رحم کرنے کا اختیار بھی رکھتا ہو۔ صرف یہی ضروری نہیں ہے بلکہ ایک اور چیز بھی ضروری ہے، صرف زندہ ہی نہ ہو، صرف حال سے واقف ہی نہ ہو، صرف اختیار ہی نہ رکھتا ہو، بلکہ جس پر رحم کر رہا ہو اس کے قریب ہو۔ سمجھ آئی ہے؟ اگر یہاں جہانیہ میں کسی کے گھر آگ لگتی ہے اور وہ اسلام آباد کے فائر بریگیڈ کو فون کرتا ہے کہ آ کے میرے گھر کی آگ بجھا دو، تو وہ کہیں گے دماغ خراب ہے تمہارا، تم پوچھو گے تم زندہ نہیں ہو، وہ بتائیں گے زندہ ہیں، ہماری تکلیف سے واقف نہیں ہو، وہ بتائیں گے واقف ہیں، مدد کرنے پہ اختیار نہیں رکھتے، وہ کہیں گے ہاں ہمارے پاس واٹر ٹینک بھی ہے، مدد کرنے کو اختیار بھی رکھتے ہیں۔ آپ پوچھو گے تو مدد کیوں نہیں کرتے؟ وہ بولیں گے تمہارے قریب نہیں ہے، مدد اس سے مانگو تو تمہارے قریب ہے۔ رسول اللہ رحمت للعالمین ہے، پتا چلا جسم مبارک کے ساتھ قبر انور میں ہے، روحانی طور پہ مصطفیٰ ہر مقام پہ حاضر ہے، کوئی مقام حضور سے دور نہیں ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے نبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی علیہ السلام مومنین سے ان کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے۔ تو پہلا کیا ضروری ہے کہ راہم زندہ ہو، اور یہ حضور زندہ ہے، یہ عقیدہ ہم نے گاڑا نہیں ہے، ہم نے عشق کا نام پہ یہ کوئی نیا بازار گرم نہیں کیا، یہ صحابہ کا عقیدہ ہے۔ پوچھو نا حضرت صدیق اکبر سے، کبیر میں امام فخر الدین رازی نے لکھا اور کئی محدثین و مبصرین نے اس کو لکھا ہے کہ جب حضرت صدیق اکبر کا وقت آخر آیا، صدیق اکبر کی وصیت کیا تھی کہ جب میں مر جاؤں نا میری میت کو اٹھانا اور رسول اللہ کے دروازے پہ رکھ دینا اور حضور سے عرض کرنا یا رسول اللہ غلام حاضر ہے، کیا حکم ہے؟ اگر اجازت ہو تو حضور کے قدموں میں دفنا دینا، ورنہ بقی میں دفنا دینا۔ تو پتہ چلا یہ صدیق اکبر کا عقیدہ تھا کہ جیسے حضور قبر کے باہر زندہ تھے ویسے قبر کے اندر زندہ ہے۔ اور پھر ایسا ہوا، صحابہ نے ان کی میت کو اٹھایا، حضور کے دروازے پہ رکھا، پتہ چلا سب صحابہ کا یہ عقیدہ تھا کہ حضور زندہ ہے۔ اور پھر یہ ثابت ایسا ہوا، فخر الدین رازی کہتے ہیں حضور کی قبر سے آواز آئی میرے غلام کو میرے قدموں میں دفن کر دیا جائے۔ میں نے 6 سے 7 منٹ میں بات کو سمیٹنا ہے، بھرپور توجہ رکھیے گا۔ اس پر حافظ ابن قصیر جو علامہ ابن تیمیہ غیر مقلد ہے اور غیر مقلدوں کے امام کا شاگرد ہے، حافظ ابن قصیر نے کہا کہ حضور علیہ السلام، حافظ ابن قصیر نے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا کی تفسیر میں یہ لکھا ہے کیا کہ ایک عربی تھا، اس نے اپنی جان پہ ظلم کر لیا، اللہ کو ناراض کر بیٹھا، اللہ کی رضا کا رستہ ڈھونڈنے کے لیے اس نے قرآن کھولا، قرآن نے اس کو بتا دیا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا کہ جانوں پہ ظلم کر بیٹھو تو ہمارے حبیب کی بارگاہ میں جاؤ، وہاں جا کے ہم سے معافی مانگو، پھر رسول سفارش کریں تو ضرور پاؤ گے توبہ کو قبول کرنے والا اور رحم فرمانے والا۔ وہ عربی حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا، وہ حضور کی بارگاہ میں پہنچا تو ابھی 3 دن گزرے تھے حضور کو قبر انور کے اندر جلوہ گر ہوئے، اپنی زندگی کا یہ انداز اپنائے جس میں آج زندہ ہے۔ 3 دن ہوئے تھے قبر انور کے اندر جلوہ گر ہوئے۔ اب جس صحابی سے کہے میں نے رسول اللہ سے ملنا ہے وہ حضور کی یاد میں تڑپ کے رونا شروع کر دے۔ اتنے میں پہنچ گیا مولا علی تک،
اب بتاؤ یہ ہو سکتا ہے کوئی علی تک پہنچ جائے اور اسے رسول اللہ نہ ملے؟ حضرت علی تک پہنچ گیا، حضرت علی نے اس کا ہاتھ پکڑا، یہ ابن قصیر نے لکھا ہے، اس کا ہاتھ پکڑا اور رسول اللہ کی قبر انور پہ لے گئے، کہا یہ ہے رسول اللہ، جو مانگنا ہے ان سے مانگ لو، جو سوال کرنے آئے تھے ان سے کر لو۔ اللہ اکبر۔ اس نے کیا وہ حضور کی قبر انور کے پاس بیٹھا، اس نے حضور کی قبر انور پہ ہاتھ رکھا اور کہا یا رسول اللہ اپنا کام میں نے کر دیا، آپ کے قدموں میں میں حاضر ہو گیا، اپنا کام میں نے کر دیا، اب آپ اپنا کام پورا کریں، میرے رب کو مجھ میں راضی کروائیں۔ حافظ ابن قصیر نے لکھا ہے جو اہل سنت کا امام نہیں غیر مقلدوں کا امام ہے کہ مولا علی فرماتے ہیں کہ ہم سب نے سنا حضور کی قبر سے آواز آتی ہے جا میں نے تیرے رب کو تجھ میں راضی کروا دیا۔ پھر راحم کے لیے ضروری ہے کہ راحم جس پر رحم کر رہا ہے اس کے حال سے واقف ہو۔ حضرت ابو ہریرہ حضور کی بارگاہ میں آئے، زار و قطار رو رہے ہیں، حضور نے پوچھا نہیں کہ کیوں رو رہے ہو، حضور نے ہاتھ اٹھائے، حضور نے فرمایا یا اللہ ابو ہریرہ رو رہا ہے کیونکہ اس کی ماں صاحب ایمان نہیں ہے، اس کی ماں کو دولت ایمان عطا فرما دے۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں میں گھر گیا، دروازہ بند تھا، ماں نے کہا میں تیار ہو رہی ہوں پاک لباس پہن کے، مجھے لے کے چلو میں نے مصطفیٰ کا کلمہ پڑھنا ہے۔ حضور علیہ السلام کو بتانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ ایک عورت اپنا گونگا بچہ حضور کی بارگاہ میں لائی، وہ کہتی ہے صحابیہ کہ ابھی میں سوچ ہی رہی تھی کہ حضور کی بارگاہ میں کیسے عرض کروں کہ مجھے اپنے بچے کے لیے قوت گویائی چاہیے۔ وہ کہتی ہے کہ میں حضور کی بارگاہ میں پہنچی، حضور نے سب سے پہلا کام یہ کیا، میرے گونگے بیٹے سے پوچھا میں کون ہوں، اس کو زبان ملی اور اس نے کہا آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ پھر راحم کے لیے ضروری ہے کہ راحم جس پر رحم کر رہا ہے اس پر رحمت کرنے کا اختیار بھی رکھتا ہو۔ اب حضور کا اختیار کتنا ہے؟ آخری حدیث اس بیان کی، حضور کا اختیار کتنا ہے؟ مسلم میں موجود ہے، حضور علیہ السلام ایک مقام پر رونق افروز ہے، حضور نے فرمایا کیا ہی اچھا ہوتا کہ ابو الخیسمہ یہاں ہمارے ساتھ ہوتا۔ صحابہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ جا کے بلا کے لے آئے ابو الخیسمہ کو۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا بیٹھ جاؤ۔ حضور کے مقتدی ایسے ہیں حضرت سلمان علیہ السلام کہ تخت بلقیس کو حاضر ہونے کے لیے ایک لمحے کی بھی تاخیر جو ہے وہ نہیں ہو رہی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو امام الانبیاء ہیں، حضور نے فرمایا بیٹھ جاؤ۔ حضور علیہ السلام کے بارے میں صحابہ کہتے ہیں کہ سامنے سے کوئی شخص گزر رہا تھا گھوڑے پہ سوار، اس کے منہ پہ کپڑا تھا، حضور علیہ السلام نے اس کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا کن ابا خیسمہ، یہ مسلم میں موجود ہے، تو جو بھی ہے ابو الخیسمہ ہو جا۔ صحابہ کہتے ہیں ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، وہ پتہ نہیں کون تھا اور کہاں جا رہا تھا، اس کے منہ سے کپڑا ہٹا اور وہ ابو الخیسمہ ہو چکا تھا۔ یہ میرے مصطفیٰ کا اختیار ہے کہ اللہ نے میرے مصطفیٰ کو لفظ کن پر بھی اختیار دے رکھا ہے۔ میرے حبیب علیہ السلام یہ لفظ کن پر بھی اختیار آپ کو دے رہا ہوں، آپ بھی جب چاہے کن کہہ کے جو چاہے کر ڈالو۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالی ہم سب کو عقیدہ اہل سنت پر پابند رکھے، اللہ تعالی ہم سب کو عقیدہ اہل سنت پر قائم رکھے، اللہ تعالی ہم سب کو عقیدہ اہل سنت کا پابند رکھے۔ یہی وہ عقیدہ ہے جو صحابہ کا عقیدہ تھا، یہی وہ عقیدہ ہے جو اہل بیت کا عقیدہ تھا، یہی وہ عقیدہ ہے جو اولیاء اور صوفیاء کا عقیدہ تھا، یہی وہ عقیدہ ہے جو اہل حق کا عقیدہ ہے، جو قرآن و سنت سے ثابت ہے، جو صحابہ کے عقائد سے ثابت ہے، اور یہی وہ عقیدہ ہے جو انسان کو حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں مقبول بنا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس محفل کو اپنی بارگاہ میں